بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے جن کی ایک اچھا بیک گراؤنڈ بھی ہو اور جو صاف اور شفاف الیکشن بھی لڑنا چاہیے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور اس بات کو بھی میں کلیئر کر دوں کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ میں نے الیکشنز کیسے لڑنے، میں نے الیکشن جیتنا کیسے۔ ہم نے جب سمجھا کہ ہمارا ایک اچھا الائنس بن سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو ہم نے ان کے ساتھ ایک الیکٹورل الائنس کیا۔ پارٹی ہم نے ضم نہیں کی تھی، یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی، اور میں نے باہر نکل کے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ ہم جماعت ضم نہیں کر رہے، ہم الیکشن مل کے لڑیں۔ آئندہ بھی جو الائنس بن رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سمبل پہ الیکشن لڑیں، جیسے ایم ایم اے نے لڑا، جیسے آئی جی آئی نے لڑا، اسی طرح ہم نے ان کے ساتھ مل کے لڑنا تھا۔ ایک دو اور بھی جماعتیں تھیں جن کو وہ ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے تھے، انہوں نے بھی ایسی الیکشن لڑنا تھا۔ لیکن پھر میں تو شروع سے یہی سمجھاتا رہا کہ دیکھیں دیوار سے سر نہیں مارنا چاہیے، دیوار تو نہیں ٹوٹے گی، آپ کا سر پھٹ جائے گا۔ تو تھوڑا سا اثر ہوتا تھا، تھوڑا سا نہیں ہوتا تھا۔ اب میرے سامنے کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس سے میں کہہ سکوں جی کہ ان کا وہ تھا ایجیٹیشنل موڈ تھا، یا یہ چاہتے تھے کہ اس طرح ہم آگ لگائیں اور اس طرح جلائیں۔ لیکن جو کچھ ہوا 9 مئی کو، اس کو ہم نے کنڈیم کیا، میرے ساتھیوں نے کنڈیم کیا، اس کو میرے خیال میں ہر محب وطن پاکستانی نے کنڈیم کیا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کی صاف اور شفاف ایک انکوائری ہونی چاہیے، کہ جس نے بھی کیا اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں جب ملک سرنڈر کرتا ہے نا، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان پہ قبضہ ہو جائے کسی کا اور وہ کور کمانڈر کے گھر پہ جا کے پاکستان کا جھنڈا اتار دینا، تو اس وقت پاکستان سرنڈر کر جائے۔ تو ہم اپنے افواج پاکستان کے الحمدللہ ساتھ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ہر ایک کو پتہ ہے ہمارے قربانیاں انہوں نے ملک کے لیے دی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چارٹر آف پاکستان ہونا چاہیے جس میں سب بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ اس ملک کو چلانا کیسے، اس ملک کے ایشوز کو، جتنے ایشوز ہیں ان کو لکھ لیں، اکانومی سے لے کر اور دشمنوں تک، کہ ہم نے کیسے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے، پھر یہ چلے گا۔ ورنہ ایک نہیں 1000 الیکشن کروا دیں، جعلی الیکشن کروائیں گے تو اللہ نہ کرے 77 والا حال ہو جائے گا، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے دیکھیں اپنے اس ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالیں۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ایک نہیں 1000 الیکشن کروا لیں، آپ وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سوئی جو ہے نا 12 سے شروع ہوتی ہے، سارا گھوم کے 12 پہ چلی جاتی ہے، تو یہ سوئی ایسی گھومتی رہے گی، 12 پہ واپس آتی رہے گی۔ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہر کسی کو ملنی چاہیے۔